سم ٹائم ہم سچویشن کو اوائڈ نہیں کر سکتے. ہمیں اوائڈ یعنی مجھے اسی وقت ہی پہنچنا ہے یا مجھے وہ اس وقت کرنا ہے, یا فار ایگزامپل لیٹ سپوز میں اسٹریسفل ہوں, میں برڈنائز ہوں, بٹ میں اس سچویشن میں تو یہ کام مجھے کرنا ہی ہے. تو پھر ہاؤ ٹو الٹر یور تھاٹس, یور سچویشن, یور سرکمسٹانسز. کبھی کبھار ہم سچویشن کو بھی الٹر نہیں کر سکتے, بٹ وی کین الٹر اوور تھاٹس. ٹھیک ہے, کیونکہ یہی دماغ ہے جو ہمیں پازیٹیو تھاٹس کی طرف لے کے جاتے ہیں, اور یہی ہمارے تھاٹس ہیں جو ہمیں پازیٹیوٹی. لیٹس سپوز اف آئی آسک یو پیپل کہ ریکال سم گڈ میموری آف یور لائف. ٹھیک ہے, آنکھیں بند کریں, کوئی اچھی سی تھاٹ لے آئیں, کوئی اچھی سی بات اپنی پاس سے نکالیں. ٹھیک ہے, کیا تب مجھے یہ اچیومنٹ ہوئی تھی, تب میں نے یہ کام کیا تھا. تو ہمارے ایموشن سارے پازیٹیو ہو جائیں گے, ہیپی فیلنگز آئیں گی, پازیٹیو تھاٹس اسٹارٹ ہو جائیں گے, اور وی ول فیل گڈ. تو جو ہمارے تھاٹس ہیں دے پلے اے میجر رول. تو اگر آپ سچویشن کو اوائڈ نہیں کر سکتے تو الٹر کریں. وہ سوچیں خود بخود آتی ہیں, میں پریشان خود بخود ہو جاتا ہوں, یہ سوچیں مجھے تنگ کرتی ہیں, وہ آتی خود ہے, بٹ جس طرح سے وہ آٹومیٹک تھاٹس آتی ہیں اسی طرح آپ کے اندر ہی, ہم سب کے اندر یہ ایبلٹی ہے کہ ہم اپنی تھاٹس کو الٹر کر سکتے. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دس ٹو اسٹاپ دا تھاٹ, کیونکہ مائنڈ ہر وقت چلے گا, وہ اسٹاپ نہیں ہوگا, بٹ آپ اس کو پازیٹیولی الٹر کر سکتے ہیں. اس کے بجائے کوئی پازیٹیو چیز سوچ سکتے ہیں, کچھ اچھی چیز کہ مجھے اس سے کیا مل جائے گا, کیا ہو جائے گا, اچھا یہ کر لوں تو پھر ریلیف مل جائے گا. تو الٹر دا سچویشن اینڈ الٹر دا تھاٹس. دا تھرڈ از ایکسیپٹینس. ٹھیک ہے, کبھی کبھار ہمارے الٹریشن سے بھی کام نہیں ہوتا, اوائڈنس سے بھی کام نہیں ہوتا, تو پھر آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے. وہی سچویشن ایسا ہے, اکثر میرے پاس کلائنٹس آتے ہیں, وہ کہتے ہیں مجھے اس ریلیشن شپ میں رہنا بھی ہے, مطلب ہسبینڈ وائف اکثر کپل تھیریپی کیا, تو مجھے اس ریلیشن شپ سے جانا نہیں ہے, بچے ہیں, ماحول ہے, ہمارا کلچر ہے, مجھے اسی ریلیشن شپ میں رہنا, بٹ پھر بھی اسٹریسز بہت ہیں ان لاس کی وجہ سے فلاں. تو پھر کبھی اگر ایسی سچویشن ہے یو کانٹ چینج, یو کانٹ اوائڈ, تو پھر ایکسیپٹنس از دا بلیسنگ. کیونکہ جب ہم کسی چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں نا, تو 80% وہ پرابلم سمجھو ریزالو ہوا. کیونکہ ایکسیپٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خوشی سے ایک چیز کو خود ایکسیپٹ کیا نا, یو آر ٹیکنگ دا ریسپانسبلٹی آف دیٹ تھنگ. If you are taking the responsibility, so then you will work positively for that thing as well. ٹھیک ہے, تو ایکسیپٹنس از آلسو بلیسنگ. تو ایکسیپٹنس سے پھر آ جائے, آپ اوائڈ نہیں کر سکتے تو آپ ایکسیپٹ کریں, ہاں دیز آر مائی ریسپانسبلٹیز, دیز آر مائی سچویشن, اسی سچویشن میں رہتے ہوئے میں کیا بہتر کر سکتی ہوں. سارا دن اسٹریسفل گزرا, میرے پاس آدھا گھنٹہ ہو گیا نا, میں کیا اچھا کر پاؤں گی اپنے لیے, کوئی تھاٹس ریلیٹڈ, کوئی سوشلائزیشن کر لوں, کسی فرینڈ سے بات کر لوں. لیکن میں نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ یہ سچویشن ایسا ہی ہے. فار ایگزامپل لیٹ سپوز ایک بندے کو کوئی فزیکل بیماری ہو گئی, کینسر ہو گیا, اب وہ کینسر سے بات تو ہم نہیں سکتے, ٹھیک ہے, ہم اس کو الٹر بھی نہیں کر سکتے, ہم جو اس کا علاج ہے وہ تو کریں, بٹ ونس وی ایکسیپٹڈ, میرے پاس لیٹ سپوز اس بندے کے پاس 1 مہینہ ہے, 2 مہینے, 3 مہینے, وہ اس کو ایکسیپٹ کر کے جتنا ہے جو آج ہے اس کو جتنا کوالٹی آف لائف کو اچھا بنا سکتے ہیں وہ بنائیں. ایکسیپٹنس تو ہوگی, ہاں ٹھیک ہے یہاں زخم ہے, وہ تو ہے, میں اس لحاظ ہاتھ سے لکھ نہیں سکتی, وہ ریئلٹی ہے, وہ نہیں کر پاؤں گی. تو پھر جب مجھے ایکسیپٹنس ہو جائے گی تو پھر مجھے اور چیزیں ذہن میں آئے گی, اچھا ٹھیک ہے یہاں سے یہ نہیں کر پا رہی تو ایسے کیا ہوگا کہ میں اور چیزیں کر سکوں اور اپنی کوالٹی آف لائف کو بہتر کر سکوں, اپنے اسٹریس لیول کو کم کر سکوں, اور زندگی کو پازیٹیو وے میں لے کے چلوں. اینڈ دا فورتھ اینڈ لاسٹ ٹیکنیک آف دس اسٹریس از دا اڈیپٹ. پھر آپ نے الٹر بھی کیا, آپ نے اوائڈ بھی کر لیا, سم ٹائم آپ نے ایکسیپٹ بھی کیا, پھر آپ اڈیپٹ بھی کریں, یعنی آپ چیتے بن جائیں کہ آپ جیسے ہم سب آج کل کے ایگزامپل کے مطابق ہم سب ویسی پاکستانی پاپولیشن ہے, ہم اور کراچی والے خاص کر, ہم سب چیتے ہیں, ہم نے اڈیپٹ کیا سچویشن کو. ہم کہتے ہیں ہاں ہمیں پتہ ہے کہ ایسا جب بارش ہوگی تو روڈوں پہ پانی ہوگا, ہمیں پھر بھی آفس جانا ہے, ہم تو اوائڈ تھوڑی کریں, بارش ہوگی تو پانی آئے گا, اور پانی تو بہت کچھ ہوگا. جی بالکل. تو ہم بہت سارے سچویشن کے پھر آپ اڈیپٹ کرتے ہیں. اڈیپٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ وائز مائنڈ یوز کریں, آپ نہ بھاگ سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں, بٹ ہم اڈیپٹ کر رہے ہوتے ہیں نا.
فار ایگزامپل آج کل کے حالات کے مطابق ہم جو فلڈ آیا, جو سچویشن ہو گئی, یہ سب ہمیں پتہ ہے اللہ کی طرف سے ہے, اٹس اے نیچرل ڈیزاسٹر, وی کانٹ ڈو اینی تھنگ, بٹ وٹ وی کین ڈو, ہم نے اڈیپٹ کیا. ہم کہتے ہیں اچھا اس کے پاس آج کل جو نیو وہ ہے, ہم پہلے راشن بھیج دیں, اب کھانا پینا کوکڈ فوڈ ان کو دے دیں, اور کچھ نہیں بسکٹ پرووائڈ کریں ان کو چنے پرووائڈ کریں, ان کو پانی پرووائڈ کریں, ہم نے میڈیسنس پرووائڈ کریں. اس کی ریزنس کیا ہے کہ آپ اڈیپٹ کریں. ہمیں پتہ ہے اب تو ہم یہاں کہاں بھاگیں گے, ہر جگہ ہے یہ ساری چیزیں, ٹھیک ہے. تو جب ایک لیول پہ آپ نہیں کر پا رہی تو دوسری تیسری, آخر میں سہنا ہے, کرنا ہے, اور اسی میں ہی رہتے ہوئے اپنے آپ کیسے مینٹلی اینڈ فزیکلی ہیلدی رکھنا ہے. تو اگر مائنر لیول کا اسٹریس ہے یا میجر لیول کا اسٹریس ہے, بٹ وی کین ایز اے ہیومن بینگ وی کین ہینڈل اوور اسٹریسز. اگین میں یہی کہتی ہوں کہ ہم وی لرن اے لاٹ آف تھنگس فرام دا سوشل میڈیا, کتابیں ہیں, گوگل ہے, بہت کچھ ہے. اگر آپ کو لگتا ہے ان ساری چیزوں کے باوجود کہ یو کانٹ ہینڈل یور اسٹریس, آپ کی انگزائٹی بڑھ گئی ہے, آپ کی سائیکولوجیکل سچویشن ایسے ہو گئے, آپ کے ریلیشن شپ بہت خراب ہو رہے ہیں اس وجہ سے, اور آپ سروائیو نہیں کر رہے, آپ نے سارے پازیٹیو تھاٹس بھی لے کے آئے بٹ وہ نہیں آ پا رہے ہیں, آپ سب کچھ اپنے اوپر اپلائی کر رہے ہیں بٹ وہ نہیں ہو رہا, تو پھر دیر از آلویز این آپشن, گو اینڈ کنسلٹ اے پروفیشنل. اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اگر انسان کے دل میں بیماری ہو سکتی ہے اور ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ہمارے اسٹمک میں بیماری ہو سکتی ہے, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ہمارے کڈنیز میں مسئلہ ہو سکتا ہے, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. تو اگر ہمارے دماغ میں کوئی مسئلہ ہو گیا, اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم سائیکولوجیکلی ڈسٹرب کا مطلب ہرگز یہ تو ہم پاگل ہیں. یہ اسٹگما ختم کرنا ہے ہم پاگل نہیں ہوتے. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جو میں نے انیشلی سائیکالوجی میں ایڈمیشن لیا تھا تو مائی فادر واز سیئنگ می کہ میں نے اپنے فرینڈ سے سنا ہے کہ جو سائیکالوجی پڑھتے ہیں تو وہ پاگل ہو جاتے ہیں. تو میں نے کہا لیٹس ڈو دس ایکسپیریمنٹ کہ میں پڑھ کے پاگل ہوں گی یا نہیں, تو چلو اسی کو آزماتے ہیں. تو وہ وہی بات کہ ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں کہ اسٹگما ہے. اسٹگما ابھی تک ہے. میرے پاس ہمارے کلینک میں لوگ بہت سارے آتے ہیں بٹ اسٹل وہ کہتے ہیں میرے بارے میں نے اپنے فرینڈ کو ریفر کیا ہے بٹ ہمارا ٹائم کلیش نہیں ہونا چاہیے. یعنی وہ اپنے آپ کو چھپائے گا دوسرے سے کہ کسی اور, وہ سوچیں خود بخود آتی ہیں, میں پریشان خود بخود ہو جاتا ہوں, یہ سوچیں مجھے تنگ کرتی ہیں. وہ آتی خود ہے بٹ جس طرح سے وہ آٹومیٹک تھاٹس آتی ہیں اسی طرح آپ کے اندر یہ, ہم سب کے اندر یہ ایبلٹی ہے کہ ہم اپنی تھاٹس کو الٹر کر سکتے. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دس ٹو اسٹاپ دا تھاٹ, کیونکہ مائنڈ ہر وقت چلے گا, وہ اسٹاپ نہیں ہوگا, بٹ آپ اس کو پازیٹیولی الٹر کر سکتے ہو. اس کے بجائے کوئی پازیٹیو چیز سوچ سکتے ہو, کچھ اچھی چیز کہ مجھے اس سے کیا مل جائے گا, کیا ہو جائے گا, اچھا یہ کر لوں تو پھر ریلیف مل جائے گا. تو الٹر دا سچویشن اینڈ الٹر دا تھاٹس. دا تھرڈ از ایکسیپٹینس. ٹھیک ہے, کبھی کبھار ہمارے الٹریشن سے بھی کام نہیں ہوتا, اوائڈنس سے بھی کام نہیں ہوتا, تو پھر آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے. وہی سچویشن ایسا ہے, اکثر میرے پاس کلائنٹ آتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے اس ریلیشن شپ میں رہنا بھی ہے, مطلب ہسبینڈ وائف اکثر کپل تھیریپی کیا, تو مجھے اس ریلیشن شپ سے جانا نہیں ہے, بچے ہیں, ماحول ہے, ہمارا کلچر ہے, مجھے اسی ریلیشن شپ میں رہنا, بٹ پھر بھی اسٹریسز بہت ہیں ان لاس کی وجہ سے فلاں. تو پھر کبھی اگر ایسی سچویشن ہے یو کانٹ چینج, یو کانٹ اوائڈ, تو پھر ایکسیپٹنس از دا بلیسنگ. کیونکہ جب ہم کسی چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں نا تو 80% وہ پرابلم سمجھو ریزالو ہوا. کیونکہ ایکسیپٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خوشی سے ایک چیز کو خود ایکسیپٹ کیا نا, یو آر ٹیکنگ دا ریسپانسبلٹی آف دیٹ تھنگ. اف یو آر ٹیکنگ دا ریسپانسبلٹی تو دین یو ول ورک پازیٹیولی فار دیٹ تھنگ ایز ویل. ٹھیک ہے, تو ایکسیپٹنس از آلسو بلیسنگ. تو ایکسیپٹنس پہ پھر آ جائے, آپ اوائڈ نہیں کر سکتے تو آپ ایکسیپٹ کریں, ہاں دیز آر مائی ریسپانسبلٹیز, دیز آر مائی سچویشن, اسی سچویشن میں رہتے ہوئے میں کیا بہتر کر سکتی ہوں. سارا دن اسٹریسفل گزرا, میرے پاس آدھا گھنٹہ ہو گیا نا, میں کیا اچھا کر پاؤں گی اپنے لیے, کوئی تھاٹس ریلیٹڈ, کوئی سوشلائزیشن کر لوں, کسی فرینڈ سے بات کر لوں. لیکن میں نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ یہ سچویشن ایسا ہی ہے. فار ایگزامپل لیٹ سپوز ایک بندے کو کوئی فزیکل بیماری ہو گئی, کینسر ہو گیا. اب وہ کینسر سے بات تو ہم نہیں سکتے, ٹھیک ہے, ہم اس کو الٹر بھی نہیں کر سکتے, ہم جو اس کا علاج ہے وہ تو کریں. بٹ ونس وی ایکسیپٹڈ, میرے پاس لیٹ سپوز اس بندے کے پاس 1 مہینہ ہے, 2 مہینے, 3 مہینے, وہ اس کو ایکسیپٹ کر کے جتنا ہے جو آج ہے
اس کو جتنا کوالٹی آف لائف کو اچھا بنا سکتے ہیں وہ بنائیں. ایکسیپٹنس تو ہوگی, ہاں ٹھیک ہے یہاں زخم ہے وہ تو ہے, میں اس لحاظ ہاتھ سے لکھ نہیں سکتی, وہ ریئلٹی ہے, وہ نہیں کر پاؤں گی. تو پھر جب مجھے ایکسیپٹنس ہو جائے گی تو پھر مجھے اور چیزیں ذہن میں آئے گی, اچھا ٹھیک ہے یہاں سے یہ نہیں کر پا رہی تو ایسے کیا ہوگا کہ میں اور چیزیں کر سکوں اور اپنی کوالٹی آف لائف کو بہتر کر سکوں, اپنے اسٹریس لیول کو کم کر سکوں اور زندگی کو پازیٹیو وے میں لے کے چلوں. اینڈ دا فورتھ اینڈ لاسٹ ٹیکنیک آف دس اسٹریس از دا اڈیپٹ. پھر آپ نے الٹر بھی کیا, آپ نے اوائڈ بھی کر لیا, سم ٹائم آپ نے ایکسیپٹ بھی کیا, پھر آپ اڈیپٹ بھی کریں, یعنی آپ چیتے بن جائیں کہ آپ جیسے ہم سب آج کل کے ایگزامپل کے مطابق ہم سب بیسک پاکستانی پاپولیشن ہے, ہم اور کراچی والے خاص کر ہم سب چیتے ہیں. ہم نے اڈیپٹ کیا سچویشن کو, ہم کہتے ہیں ہاں ہمیں پتہ ہے کہ ایسا جب بارش ہوگی تو روڈوں پہ پانی ہوگا, ہمیں پھر بھی آفس جانا ہے, ہم تو اوائڈ تھوڑی کریں, بارش ہوگی تو پانی آئے گا اور پانی پانی بہت سارا کچھ ہوگا. بھی تو ہونی چاہیے. جی بالکل. تو ہم بہت سارے سچویشن کے پھر آپ اڈیپٹ کرتے ہیں. اڈیپٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ وائز مائنڈ یوز کریں. آپ نہ بھاگ سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں, بٹ ہم اڈیپٹ کر رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آج کل کے حالات کے مطابق ہم جو فلڈ آیا, جو سچویشن ہو گئی, یہ سب ہمیں پتہ ہے اللہ کی طرف سے ہے, اٹس اے نیچرل ڈیزاسٹر, وی کانٹ ڈو اینی تھنگ, بٹ وٹ وی کین ڈو, ہم نے اڈیپٹ کیا. ہم کہتے ہیں اچھا اس کے پاس آج کل جو نیو وہ ہے, ہم پہلے راشن بھیج دیں, اب کھانا پینا کوکڈ فوڈ ان کو دے دیں اور کچھ نہیں, بسکٹ پرووائڈ کریں ان کو چنے پرووائڈ کریں, ان کو پانی پرووائڈ کریں, ہم نے میڈیسنس پرووائڈ کی. اس کی ریزنس کیا ہے کہ آپ اڈیپٹ کریں. ہمیں پتہ ہے اب تو ہم یہاں کہاں بھاگیں گے, ہر جگہ ہے یہ ساری چیزیں, ٹھیک ہے. تو جب ایک لیول پہ آپ نہیں کر پا رہی تو دوسری تیسری, آخر میں سہنا ہے, کرنا ہے, اور اسی میں ہی رہتے ہوئے اپنے آپ کیسے مینٹلی اینڈ فزیکلی ہیلدی رکھنا ہے. تو اگر مائنر لیول کا اسٹریس ہے یا میجر لیول کا اسٹریس ہے, بٹ وی کین ایز اے ہیومن بینگ وی کین ہینڈل اوور اسٹریسز. اگین میں یہی کہتی ہوں کہ ہم وی لرن اے لاٹ آف تھنگس فرام دا سوشل میڈیا, کتابیں ہیں, گوگل ہے, بہت کچھ ہے. اگر آپ کو لگتا ہے ان ساری چیزوں کے باوجود کہ یو کانٹ ہینڈل یور اسٹریس, آپ کی انگزائٹی بڑھ گئی ہے, آپ کی سائیکولوجیکل سچویشن ایسے ہو گئے, آپ کے ریلیشن شپ بہت خراب ہو رہے ہیں اس وجہ سے, اور آپ سروائیو نہیں کر رہے, آپ نے سارے پازیٹیو تھاٹس بھی لے کے آئے بٹ وہ نہیں آ پا رہے ہیں, آپ سب کچھ اپنے اوپر اپلائی کر رہے ہیں بٹ وہ نہیں ہو رہا, تو پھر دیر از آلویز این آپشن, گو اینڈ کنسلٹ اے پروفیشنل. اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اگر انسان کے دل میں بیماری ہو سکتی ہے اور ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ہمارے اسٹمک میں بیماری ہو سکتی ہے, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ہمارے کڈنیز میں مسئلہ ہو سکتا ہے, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. تو اگر ہمارے دماغ میں کوئی مسئلہ ہو گیا, اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم سائیکولوجیکلی ڈسٹرب کا مطلب ہر چیز ہے تو ہم پاگل ہیں. یہ اسٹگما ختم کرنا ہے ہم پاگل نہیں ہوتے. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جو میں نے انیشلی سائیکالوجی میں ایڈمیشن لیا تھا تو مائی فادر واز سیئنگ می کہ میں نے اپنے فرینڈ سے سنا ہے کہ جو سائیکالوجی پڑھتے تو وہ پاگل ہو جاتے ہیں. تو میں نے کہا لیٹس ڈو دس ایکسپیریمنٹ کہ میں پڑھ کے پاگل ہوں گی یا نہیں, تو چلو اسی کو آزماتے ہیں. تو وہ وہی بات کہ ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں کہ اسٹگما ہے. اسٹگما ابھی تک ہے میرے پاس. ہمارے کلینک میں لوگ بہت سارے آتے ہیں بٹ اسٹل وہ کہتے ہیں میرے بارے میں نے اپنے فرینڈ کو ریفر کیا ہے بٹ ہمارا ٹائم کلیش نہیں ہونا چاہیے. یعنی وہ اپنے آپ کو چھپائے گا دوسرے سے کہ کسی اور کے لیے اگر ہم خود کر سکیں جتنا ہم کر سکتے ہیں. میری سمپل سر میں درد ہوگا تو پیراڈول لے لیں گے ٹھیک ہو جاؤں گی, بٹ اگر وہ سر درد 3-4 دن تک بھی مینٹین رہے اور وہ ٹھیک نہیں ہوگا تو آخر سولوشن کیا ہوگا؟ آئی نیڈ ٹو گو ٹو ڈاکٹر. میں ایک ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی, پھر دوسرے کا, پھر میں نیورولوجسٹ کے پاس جاؤں گی بھائی اندر کیا مسئلہ ہے. تو مجھے پروفیشنل کو دکھانا ہوگا. پھر اسی طرح اگر آپ فیل ہو کہ یور اسٹریس یو کانٹ مینیج یور اسٹریس, آپ کے ایموشنل پرابلم بڑھ گئی ہیں, آپ کے ریلیشن شپ افیکٹ ہو رہے ہیں, آپ کی فزیکل اور ایموشنل ہیلتھ کی وجہ سے آپ کی پوری فنکشننگ افیکٹ ہو رہی ہے, then go and consult that sponge when you are in mind. It means you need to talk to someone. جتنی بھی پرابلمز ہے نا, کبھی کبھار ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ہر دفعہ سلوشن ہی چاہیے, بٹ کسی پروفیشنل, کسی ٹرسٹ وردی پرسن, کوئی ایسا بندہ جو آپ کو پتا ہو کہ آپ کو جج نہیں کرے گا,
آپ کو صحیح بات کرے گا, کیونکہ اول آٹومیٹیکلی ضروری تھوڑی ہے کہ ہر بندہ بھی صحیح رسپانس دے دے. تو اسی لیے اس کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ آپ کسی پروفیشنل سے بات کریں. بٹ اگر آپ کی کوئی ایسی فرینڈ ہے جو آپ کو صرف سن سکتے ہیں, وہ وربلی یا نان وربلی آپ کو بالکل جج نہیں کرے, تو ٹاک ٹو دیٹ پرسن. سم ٹائم ہم جب میں اپنے کلائنٹ سے کہوں وامٹ آؤٹ یور پین, اندر کیوں رکھا ہے, ہم کہتے ہیں نا شکر ہے وامٹ ہو گئی تو سکون آ گیا, تو مائنڈ کو بھی تو خالی کرنا ہے نا. تو کبھی کبھار سلوشن نہیں ملتا, اڈیپٹ ہم نے کر لیا, بٹ مجھے بولنا ہے. جب زلزلہ آیا اور ہم 2005 کی جب بات ہے, تو ہم وہاں گئے اپنی ٹیم کے ساتھ, میں گئی تو ہم کیا کر پا رہے تھے, بس میں صرف ان کو گروپ پہ بٹھاتی تھی, ان سے بات کرتی تھی, صرف ان کا غم سنتی تھی. تو یہ بہت ضروری ہے. دس از واٹ وی کال کریں. اور یہ چیز تو ہمارے ریلیجن نے اسٹارٹ کیا. ہمارے ریلیجن میں کیا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ جاتے تھے اپنی پرابلمس لے کے, وہ خاموشی سے سنتے تھے, کبھی رسپانس کرتے تھے, کبھی کہتے تھے نیکسٹ ٹائم, کچھ دنوں کے بعد واپس آ جائے. تو اس کا مطلب تو ہمیں روٹس تو ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بتانا ہے کسی کو, دل پہ بوجھ نہیں رکھنا. اگر وہ ہماری کیپیسٹی سے بڑھ گیا تو ہمیں پرابلم ہوگی. مجھے اس انوائرمنٹ میں, اس روم میں وہی چیز نظر آ سکتی ہے جتنی میری اللہ تعالیٰ نے آئی کی کیپیسٹی میں آئی سائٹ ڈالی ہے. اس وال کے باہر کیا ہے, ہم سب کو کسی کو نہیں دکھے گا کیونکہ یہ کیپیسٹی سے باہر ہو گیا. تو ہمارے مائنڈ کی بھی ایک کیپیسٹی ہے, کچھ کیپیسٹی تک تو ہم اپنی اسٹریسز کو ریلیف کر لیتے ہیں, الٹر بھی کر لیں گے, وہ ڈاپٹ کریں, بٹ اگر اس سے بڑھ جائے تو پھر دین وی نیڈ ہیلپ. گاٹ اٹ. سو آئی ہوپ کہ کچھ نہ کچھ آج آپ کو ڈاکٹر طاہرہ کی ان باتوں سے آپ کے لیے بینیفٹس مل رہے ہوں گے, اور آپس میں بھی جو ڈسکشنز ہوئی ہیں, یو گین تھنگس وین یو ڈسکس تھنگس امنگ ایچ ادر, تو آپ کو کسی نہ کسی سے سیکھنے کو ملتا ہے. تو آئی ریئلی تھینکفل ٹو یو ڈاکٹر طاہرہ فار گیونگ اس ٹائم. جیسے میں